تو بہرحال مولوی صاحب اللہ تعالی موبائل رکھا ہے، کوئی نہیں نہیں تو اسی کافر بادشاہ کا ایک تھا ساحر یا کاہن، جادوگر یا کاہن کہتے ہیں اس کو جو ستاروں کا علم رکھتا ہو، ستاروں کی گردش دیکھ کر کے لوگوں کی تقدیر سناتا ہو، تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے، تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے، تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے۔ تو وہ کاہن جب بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں 80-90 سال کا، اور میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو میرے پاس جو یہ علم ہے، ستاروں کا علم، کہانت کا علم، میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی نوجوان کو یہ علم سکھا دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد لوگ پریشان اور حیران نہ ہوں، اور اسی نوجوان سے پوچھ لیا کریں جو کچھ پوچھنا ہو۔ چنانچہ بادشاہ کی طرف سے ایک بہت ہی ہوشیار ذہین نوجوان کا انتخاب کیا گیا، اور اس کو آرڈر دیا گیا کہ تمہاری ڈیوٹی یہی ہے کہ صبح کو اٹھنا ہے اور اس کاہن کے پاس جا کر کے اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے علم میں پوری مہارت حاصل کرنی ہے، تاکہ اس استاد کے کاہن کے مرنے کے بعد ہم اس علم سے محروم نہ رہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان صبح سویرے اٹھتا اور وہ اپنے استاد کاہن کے پاس جا کر کے اس کا علم حاصل کیا کرتا تھا۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ بادشاہ کافر تھا، اس کی پوری حکومت کفر کے اوپر قائم تھی، وہ مومن نہیں تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہی نوجوان جو روزانہ کاہن کے پاس جایا کرتا تھا، راستے میں یہ دیکھتا تھا کہ ایک راہب کہتے ہیں عیسائی عالم کو، پادری کو، ایک راہب کا عبادت خانہ ہے، اور وہ راہب اس عبادت خانے میں اپنی عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے، کبھی وہ اللہ کی حمد کرتا ہے، کبھی تعریف کرتا ہے، کبھی نمازیں پڑھتا ہے۔ تو یہ نوجوان کئی دنوں تک تو کھڑا اس کو دیکھتا رہا، اور اس کو بہت ہی اچھا لگتا تھا راہب کا طریقہ، اس کی نماز، اس کی دعا، سارے کام اس کو بہت اچھے لگتے تھے۔ لیکن چونکہ حکومت کی طرف سے اس کو آرڈر تھا، تو یہ وہاں جہاں اس کی ڈیوٹی لگائی گئی وہاں جانا اس کا ضروری تھا، تو یہ جایا کرتا تھا۔ ایک دن ہمت کر کے یہ راہب کا جو عبادت خانہ تھا اس میں داخل ہوا، راہب سے مصافحہ کیا اور کہا کہ مجھ کو آپ کا دین بہت پسند ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا طریقہ عبادت، آپ کا دعا کرنا، یہ ساری باتیں۔ تو راہب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر تمہیں ہمارا یہ طریقہ بہت اچھا لگتا ہے تو تم ہمارے پاس آیا کرو، بیٹھا کرو۔ تو وہ تھوڑا سا وقت راہب کے پاس، اس پادری کے پاس لگانے لگا، تھوڑا وقت اس کو دینے لگا۔ آہستہ ایمان اس کے دل میں گھر کرنے لگا، اور اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ بھائی سچا راستہ اور سچا مذہب اسی کا ہے، اگر مجھے نجات چاہیے تو مجھے یہی اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اس نے بہرحال ایمان قبول کر لیا اور وہ مومن ہو گیا۔ مومن تو ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں تھوڑا سا شک ضرور باقی تھا کہ حق پر کون ہے، میرا استاد کاہن وہ حق پر ہے یا راہب حق پر ہے، ذرا سا اس کو تھوڑا شک ہوتا تھا کبھی کبھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ معمول کے مطابق صبح سویرے اٹھا اور اپنے استاد کاہن کے پاس، نجومی کے پاس جانے لگا۔ تو جس راستے سے وہ گزرتا تھا وہ ایک جنگل بیابان تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا یا شیر کھڑا ہوا ہے، اور اس اژدہے کی وجہ سے لوگ راستہ طے نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ لوگ ڈر کے مارے ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ڈر کے مارے ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ڈر کے مارے ادھر کھڑے ہیں اور کچھ ادھر کھڑے ہیں۔ تو اس نوجوان نے دیکھا کہ اللہ کی مخلوق پریشان حال ہے اور اس اژدہے نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے، تو اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے۔ اس نوجوان نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد کہنے لگا کہ بس آج امتحان کا دن ہے، میں امتحان لوں گا کہ راہب حق پر ہے یا کاہن حق پر ہے، آج دونوں کا امتحان ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے
تو یہ پتھر میں اژدہے کو مارتا ہوں اور اس پتھر سے وہ اژدہا مر جائے، اور اگر کاہن کا دین، اس کا طریقہ سچا ہو تو پھر نہ مرے۔ تو اس نے پتھر مارا کیا کہہ کر کے کہ اگر راہب کا دین سچا ہو تو یہ اس پتھر سے وہ اژدہا مر جائے۔ چنانچہ پتھر اس نے مارا، اژدہے کو لگا اور اژدہا فوراً مر گیا۔ لوگ بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ ہم یہاں گھنٹوں سے کھڑے ہیں، راستہ اس اژدہے نے روک رکھا ہے، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھاگ جائے کسی طرح، شور کر رہے ہیں، لکڑیاں پیٹ رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، یہ بھاگ ہی نہیں رہا ہے۔ لیکن یہ نوجوان آخر کون ہے؟ اس کے پاس کون سی شکتی ہے کہ اس نے ایک پتھر مارا اور اژدہا پتھر کے لگتے ہی مر بھی گیا؟ یہ کون ہے آخر؟ اس کا چرچا پورے ملک کے اندر ہو گیا۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے، کوئی ملاقات کر رہا ہے، کوئی مصافحہ کر رہا ہے۔ آخر کار اس نوجوان کے پاس بادشاہ کا ایک درباری آیا جو اندھا تھا، اور وہ آ کر کے کہنے لگا کہ بھائی آپ بہت ہی خدا رسیدہ ہو، آخر تمہارے پاس وہ کون سا علم ہے کہ جس کو پڑھ کر کے تم نے اس اژدہے کو مارا اور وہ اژدہا مر گیا؟ تم لگتا ہے کہ تم بہت ہی پہنچے ہوئے آدمی ہو، اور میں اتنے دنوں سے اندھا ہوں، تم میرے لیے دعا کر دو تاکہ میری آنکھیں واپس ہو جائیں، میری بینائی واپس ہو جائے، میں دنیا کی رونق دیکھنے لگوں، میں بینائی سے محروم ہوں۔ یہ نوجوان کہنے لگا کہ میں تمہاری بینائی واپس تو کر سکتا ہوں، لیکن شرط ایک ہے، اور وہ یہ کہ تمہیں اللہ پر، اس ذات پر ایمان رکھنا پڑے گا، کفر اور شرک جو تم کرتے ہو اس سے توبہ کرنی پڑے گی۔ یہ کہنے لگا کہ اگر میری بینائی واپس آ گئی تو مجھے اور کیا چاہیے، میں تو ضرور ایمان لے آتا ہوں، میری بینائی مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ نوجوان نے اللہ کا نام لیا اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی، اور یہ اپنے گھر دیکھتا بھالتا، دنیا کی رونق کو دیکھتا بھالتا اپنے گھر گیا۔ گھر والے بڑے حیران و پریشان، چونکہ یہ درباری تھا۔ جب یہ دربار میں پہنچا اور بادشاہ نے دیکھا کہ ہمارا وہ درباری جو بچپن سے، پیدائش سے اندھا ہے، آج وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کی بینائی واپس آ گئی، تو بادشاہ کو اور زیادہ تعجب ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے تجھے بینائی مل گئی، تیری آنکھیں تجھے واپس کیسے مل گئی؟ اس نے کہا کہ یہاں ایک نوجوان ہے جو اللہ کا ولی ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، اس نے اللہ کا کلام پڑھ کر کے میرے اوپر دم کیا تو اللہ نے میری بینائی واپس کر دی۔ بادشاہ کافر تھا، کہنے لگا کہ کیا کہہ رہا ہے تو، سوچ سمجھ کر کے بول، اس زمین میں میرے سوا بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ بے وقوفی دیکھو، مال و دولت ایسی ہی چیز ہے، جب آتی ہے تو آدمی گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب بادشاہت ملتی ہے، راج پاٹ جب ملتا ہے تو خدا بن بیٹھتا ہے آدمی۔ کیسے بے وقوف لوگ ہوتے تھے۔ اللہ کی نظر میں یہ حکومت کوئی چیز نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے تو بے وقوفوں کو بھی دے دیتا ہے۔ لہٰذا حکومت کی یا حکومت کے کارندوں کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آج کل بے وقوف لوگ کرتے ہیں۔ ستہ مل گئی تو بس ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے، ان کی چاپلوسی شروع کر دیں گے، رات دن انہی کے پیچھے پھر رہے ہیں، چھوٹا سا پد مل جائے بس۔ بے وقوف، حکومت کوئی چیز نہیں، ستہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ اگر چاہتا ہے تو بے وقوفوں کو دے دیتا ہے، اصل چیز تو اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے۔ اب نیتاؤں کے پیچھے پھر رہے ہیں، نہ نماز کا پتہ، نہ اپنے گھر کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ، نہ دین کا پتہ، کچھ نہیں پتہ، پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ بس لالچ، وہ کوئی پد مل جائے ذرا سا۔ یہ کیا چیز ہے پد؟ اللہ کی نظر میں تو ان بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی، حکومتوں کی بھی کوئی وقت نہیں تھی جن کے پاس واقعتاً طاقت اور قوت تھی۔ اصل چیز یہ ہے، یہاں آ کے سجدہ کرو مسجد میں، اللہ کے سامنے جھکو، یہ ہے اصل چیز۔ کیا کہتا ہے کہ اچھا میرے سوا بھی کوئی بادشاہ ہے، بادشاہ میرے سوا بھی کوئی خالق ہے، مالک ہے، مالک تو میں ہوں۔
میں تمہیں روزی بھی دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں تمہاری موت اور زندگی ہے۔ اور اس کو پکڑا جائے۔ کون ہے وہ نوجوان جو ہمارے ملک کے اندر بھرم پھیلاتا ہے؟ تو اس نوجوان کو پکڑ کے لایا گیا بادشاہ کے پاس۔ اس سے پوچھا گیا کہ ہاں تو نے اسی آنکھوں کو کیسے صحیح کر دیا، اور کون ہے تو؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی ذات پر میں ایمان رکھتا ہوں، اسی کا نام لے کر کے میں نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اسی نے اس کی بینائی لوٹائی ہے۔ کہنے لگا کہ تو نے آخر سیکھا کہاں؟ تو لگتا ہے وہی ہے نا جس کی ڈیوٹی ہم نے وہاں لگائی تھی کاہن کے پاس جانے کی۔ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو آخر یہ علم تو نے کہاں سے سیکھا؟ یہ کیا بول رہا ہے تو کہ میں اس ذات پر ایمان لے آیا؟ کون ہے تیرا استاد؟ اس نے کہا کہ میرا استاد فلاں عبادت خانے کے اندر رہنے والا ایک پادری ہے، ایک راہب ہے، وہاں سے میں نے ایمان سیکھا ہے، ایمان قبول کیا ہے۔ بس بادشاہ تو اور برہم ہو گیا اور کہا کہ اس کو بھی بلایا جائے، راہب کو۔ چنانچہ اس کو بھی بلایا گیا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دے دیا کہ اس راہب کو بھی مارا جائے، اس کی بھی گردن اڑائی جائے، اور یہ جو اندھا بیٹھا ہوا ہے نا اس کی بھی گردن اڑائی جائے، جو اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مجھے چھوڑ کر۔ تو اسی وقت بادشاہ نے دونوں کی گردن اڑوا دی، اور رہا یہ نوجوان کے بارے میں حکم ہوا کہ اس کو ایسی سخت سزا دیں گے کہ جو اگلی نسلوں کے لیے بھی سبق اور عبرت کا سامان بنے۔ ایسی سخت سزا اس کو دیں گے، اور وہ یہ کہ اس کو کسی بلند و بالا پہاڑ پر لے جایا جائے اور پھر اس کو پہاڑ سے گرایا جائے، یہاں تک کہ یہ لڑکتا زمین پر آ گرے اور مر جائے۔ ایسی اس کو سخت سزا دو۔ تو 2-4 آدمی حکومت کے 5-7 آدمی اس کو پکڑ کر ایک اونچے پہاڑ پر لے گئے تاکہ اس کو گرایا جائے، مگر اللہ کا کرنا دیکھیے کہ وہ جو اس کو گرانے کے لیے گئے تھے نا وہ خود گر گئے، اور یہ نوجوان صحیح سالم رہا۔ یہ تو مزے سے پہاڑ سے آرام سے اترا اور اپنے گھر چلا آیا۔ جب لوگوں نے اس کو شہر میں آتے دیکھا تو پھر چرچا شروع ہوئی کہ جس کو پہاڑ سے گرانے کے لیے لے گئے تھے وہ بچ گیا، اور جو اس کو گرانے کے لیے گئے تھے وہ مر گئے۔ بادشاہ کو اس کا علم ہوا، کہا کہ اچھا پھر اس کو پکڑ کے لاؤ۔ نوجوان کو پھر پکڑ کے لایا گیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بار اس کو پہاڑ سے نہیں گرانا ہے، ورنہ گرانے والے ہی مر جائیں گے۔ ایک کام کرو، ایک کشتی کا انتظام کرو، اور کشتی میں اس کو بٹھا کر بیچ سمندر میں جا کر کے اس کو ڈبو دیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیسے پہاڑ سے یہ دوسروں کو گرائے گا، وہاں کیسے بچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ 5-7-10 آدمی کشتی میں بٹھائے گئے، اس کو بھی پکڑا گیا، اور جب بیچ سمندر میں پہنچے وہ اس کو گرانے ہی والے تھے، لیکن وہ کشتی ڈوب گئی اور وہ ڈبونے والے خود مر گئے ڈوب کر کے، اور یہ نوجوان پھر بچ گیا اور آرام سے پھر کنارے آ گیا، پھر شہر میں داخل ہوا۔ پھر چرچا ہوئی کہ وہ تو پھر بچ گیا، آخر کار اس کے پاس کون سی طاقت ہے۔ یہ کہنے لگا کہ تم مجھے مار کے نوجوان کہنے لگا کہ تم مجھے مار کر آخر لوگے کیا، اور اگر تمہیں مجھے ہی قتل کرنا ہے تو قتل کا طریقہ میں بتاتا ہوں، تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس قتل کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ میری ایک چھوٹی سی جان کے تم اتنے پیاسے ہو گئے کہ کبھی پہاڑ سے گراتے ہو، کبھی دریا میں ڈبوتے ہو۔ چلو اگر تمہیں میری جان ہی لینی ہے تو تم ایک کام کرو، میرے ترکش میں سے ایک تیر نکالو اور اس تیر پر لکھو بسم اللہ ربی، اللہ کے نام سے جو میرا رب ہے۔ تیر مجھے لگے گا وہی تیر مجھے مارے گا جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوگا۔ چنانچہ اس کے تیر پر لکھ دیا گیا بسم اللہ ربی۔ وہ تیر اس کو مارا گیا، وہ تیر اس کو جو ہی مارا گیا فوراً مر گیا، اور اس کو جو مارا بادشاہ نے ایک بہت بڑے میدان کے اندر
تاریخ طے کر کے مارا، جیسے کوئی بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہو، چاروں طرف لوگوں کا مجمع تھا۔ جب اللہ کا نام لکھا تیر اس کو لگا اور یہ مرا تو کانسا ہی پلٹ گیا۔ ہزاروں لاکھوں کی جو بھیڑ وہاں اکٹھی تھی نا، وہ کہنے لگی کہ جب یہ نوجوان اتنا سچا، جب اس کا مالک اتنا سچا کہ اسی کے نام سے اس کو تیر لگا اور اسی سے مرا، تو پھر ہم اسی کے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور بادشاہ کو جھٹلاتے ہیں، بادشاہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ اصل مالک وہی ہے جس کے نام سے یہ آج تک لوگوں کو تندرستی دیا کرتا تھا، اچھا کیا کرتا تھا، اور جس کے نام سے آج یہ مرا بھی، لہٰذا ہم بھی اس کے اوپر ایمان لائے۔ وہ لاکھوں کا مجمع سارا کا سارا مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ نے جب کانسا پلٹتے ہوئے دیکھا تو یہ تو اور بگڑ گیا، یہ تو الٹا ہی ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس ملک سے مسلمانوں کی جڑ ہی کاٹ کر کے رکھ دوں تاکہ یہاں پر ایک بھی بندہ مومن نہ رہے، اور یہ تو الٹا ہو گیا، یہ سارے کے سارے میری جنتا سب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو گئی۔ لہٰذا وہ کہنے لگا سب کو مخاطب کر کے کہ یا تو تم مان جاؤ، اپنے دین دھرم پر واپس آ جاؤ، ورنہ ایک ایک کو چھوڑوں گا نہیں، سب کو قتل کروا دوں گا۔ سب نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہم اس اللہ پر ایمان لے آئے جو خالق کائنات ہے، جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، اب ہم پھرنے والے نہیں ہیں، تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں پھرتے تم۔ اس نے ایک بہت بھاری خندق کھدوائی اور اس خندق کے اندر ہزاروں ٹنوں لکڑیاں ڈلوائی، پتہ نہیں کتنی لکڑیاں اس میں ڈلوائی، اور پھر اس میں آگ لگوائی۔ جب آگ دہک گئی تو اب کہا کہ اب آ جاؤ، یا تو اپنے دھرم پر واپس آ جاؤ، ورنہ سب کو اس خندق میں جو ہے نا جھونک دوں گا لکڑیوں کی طرح۔ آگ کو دیکھ کر موت سامنے تھی، اس کے باوجود بھی ایک بھی آدمی ایمان سے نہیں پھرا، ایک بھی آدمی ایمان سے نہیں پھرا۔ اور ظالم بادشاہ نے، یوں کہتے ہیں کہ 10-12 ہزار کی تعداد تھی مومنین کی، ان سب کو پکڑ پکڑ کر کے اس آگ میں ڈال دیا، اور کوئی بھی جو ہے نا، کوئی بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا، کوئی ڈرا بھی نہیں۔ شوق سے یہ کہتے گئے کہ بھلے ہی تم ہمیں جلا دو، لیکن اس اللہ پر ہم ایمان لے آئے، اب ہم پھرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ البتہ ایک عورت ضرور تھی، وہ صرف ایک قدم پیچھے ہٹی، تھوڑی سی جھجک صرف اس کے اندر ہوئی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس نے اپنے بچے کو جو دیکھا کہ اگر میں اپنے بچے کے ساتھ چھلانگ لگاتی ہوں تو میں تو جلوئیں گی، اس کا کیا ہوگا، بس اس کی وجہ سے اس کو ذرا سی جھجک محسوس ہوئی، لیکن اللہ نے اس بچے کو گویائی عطا کی۔ تو وہ بچہ حالانکہ دودھ پیتا تھا، اپنی ماں کو بولتا ہے کہ امی کیا سوچتی ہے، چھلانگ لگا، جنت تیری منتظر ہے، مت جھجک، ہزاروں لوگ قربانی دے چکے تو کیا کرے گی جان بچا کر کے، اللہ تیرا منتظر ہے، جنت تیری لگا چھلانگ۔ بس دودھ پیتا بچہ جب بولا اور اس نے اپنی ماں کو تسلی دی تو اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ تو آن کی آن میں اس ظالم نے 10-12 ہزار ان بندوں کو جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے آگ میں جلا دیا۔ اس واقعے کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے، اس واقعے کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندق والے ہلاک و برباد ہو گئے۔ النار ذات الوقود، جنہوں نے زبردست آگ جلائی۔ اذ ہم علیہا قعود، اور جب وہ آگ کی خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، مؤمنین کے ساتھ، شہود، وہ خود ہی اس واقعے کے گواہ بھی تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اللہ فرماتے ہیں کہ ان 10-12 ہزار مسلمانوں کو جو جلایا گیا، انہوں نے آخر کیا جرم کر دیا تھا، انہوں نے آخر کون سی خطا کر دی تھی، انہوں نے آخر کون سی کھیتی اجاڑ دی تھی، انہوں نے آخر
کتنے لوگوں کا مرڈر کر دیا تھا کہ آن کے آن میں 10-12 ہزار مسلمانوں کو جلا ڈالا، اور اگر جلایا تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہ خطا ہے یا خوبی ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اتنا بڑا جرم ہو گیا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان ظالم لوگوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس بات کا کہ یہ 10-12 ہزار اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے، العزیز جو غالب ہے، الحمید جو ستودہ صفات ہے، جو اچھی صفات کا مالک ہے، وہ اللہ لہو ملک السماوات والارض، جس کے قبضے قدرت میں آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کو دھمکی دی گئی، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان مؤمنین کو آزمایا، ثم لم یتوبوا، اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی اور وہ اسی حال میں مرے، تو سن لیں وہ لوگ، فلہم عذاب جہنم، قیامت کے دن ان کو جہنم کا عذاب ہوگا، ہم چھوڑیں گے نہیں، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ کا جلا ڈالنے والا بھی عذاب ہوگا۔ یہاں دو دھمکیاں دی، جہنم کی دھمکی دی اور آگ ہی کی دھمکی دی۔ یوں کہتے ہیں کہ عذاب الحریق سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ 10-12 ہزار لوگوں کو، مسلمانوں کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ جو ہے نا پھر قابو سے باہر ہو گئی، کیونکہ بہت زبردست خندق کھودی گئی تھی۔ ظاہر ہے جنگل میں کھودی گئی ہوگی، شہر میں تو کھودی نہیں ہوگی، تو وہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ وہ قابو سے باہر ہو گئی۔ ایسی قابو سے باہر ہوئی کہ اب اس آگ نے انہی کو لپیٹ میں لے لیا، اور یہ جو دربار لگائے تماشا دیکھ رہے تھے نا، ان کو بھی بھاگ بھاگ کر کے اپنی جان بچانی پڑی، مگر بچے پھر بھی نہیں، خود ہی اسی آگ کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا، یہاں تک کہ یہ ظالم بادشاہ بھی نہیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔